بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اللہ کے بابرکت نام سے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ میڈی ڈیوڈ ایک اسرائیلی عورت تھی۔ اس کے گھر خوشی آنے والی تھی۔ میڈی کو روزانہ صبح ایک ادارے میں جانا پڑتا جہاں اسے 3 گھنٹے تک ریاضی کی مشقیں حل کرائی جاتی تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ گھر آ کر مچھلی، بادام، دودھ، کھجور، بیف، دالیں اور دیگر پھل وغیرہ کھاتی۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے سکون حاصل کرنے کے لیے موسیقی سنتی۔ سرکاری طور پر اس کو وظیفہ دیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایک صحت مند یہودی کو پیدا کر سکے۔ اس کے شوہر کا رویہ بھی نہایت مثبت تھا، کیوں نہ کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو نوبل پرائز حاصل کرے۔ 80% یہودی ہی ہمیشہ سے نوبل پرائز حاصل کرتے آئے ہیں۔ 17 جنوری 1990 کو آخرکار میڈی کے یہاں 8 پاؤنڈ کا سولہین جوزف پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی غذائیں دے رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی، تیر اندازی اور دوڑ کی مشقیں شروع کرا دی گئیں تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا عنصر پیدا ہو۔ سولہین کو بہت اخلاق تہذیب بھی سکھایا جاتا۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں بھی بات نہ کرتا۔ ایک دن سولہین بہت حیران ہوا۔ اس کے ماں باپ ہر مہمان کی بہت تواضع کرتے تھے، مگر ایک بھارتی مہمان جب سگریٹ پینے لگا تو سولہین کے والد نے اس سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر سگریٹ پئیں۔ مہمان نے کہا کہ سگریٹ کی 80% فیکٹریاں یہودیوں کی ہی ہیں۔ تو سولہین کے والد نے جواب دیا کہ ہاں، وہ ہمارا بزنس ہے، مگر یہودی اسموکنگ نہیں کرتے، جیسے کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈرٹی ورلڈ دکھاتے ہیں، مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی اور ریاضی سکھاتے ہیں۔ ہمارے اسرائیلی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنسٹسٹ بنانا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاستدان بنانا ہے۔ ہر ایک کی اسی حساب سے ساری زندگی ٹریننگ ہوتی ہے۔ سولہین جوزف جب 6ٹھی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا کہ $3000 کی سرمایہ کاری سے $10,000 کما کر دکھائے۔ اسے تیسری جماعت سے کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا، مگر وہ صرف $7,000 ہی کما سکا۔ اس ناکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹرا کلاسیں لینا پڑی، اور 7ویں جماعت میں وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک پکا یہودی بن چکا تھا۔ اب وہ جو چاہے مضمون اپنے ہائی اسکول کے لیے منتخب کرتا، مگر صرف سائنسی مضامین کی اجازت تھی، اور سولہین نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا۔ یہ وہ سال تھا جب سولہین نے زندگی میں پہلی بار چپس، پیپسی اور چاکلیٹ چکھے۔
کیونکہ ساری کچرا خوراک یہودی بچوں کو منع ہوتی ہے۔ صالحین کا بھی یہ پہلا تجربہ آخری تجربہ رہا اور اس کو ماں باپ سے بہت ڈانٹ پڑی۔ اب وہ پھر سے جیب میں کھجور اور بادام رکھتا جو ٹافیوں اور علم گلم سے بدرجہ جہاں بہتر ہیں۔ جب صالحین تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کے والد نے اسے نیو یارک کے ایک ادارے میں بھیجا۔ صدیوں سے سود خور یہودی اس ادارے میں یہودی بچوں کو بلا کر سود قرضے فراہم کرتے تھے تاکہ یہودی بچے اپنے ہنر و تعلیم کے مطابق کاروبار کا آغاز کریں، نہ کہ نوکریاں ڈھونڈتے پھریں۔ پڑھائی تک یہ سوچ کر نہ کریں کہ نوکری مل جائے، بلکہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نیا کاروبار کریں۔ صالحین کو اپنی طلب کے مطابق قرضہ مل گیا۔ اس نے اسرائیل میں ایک لیبارٹری کھولی جہاں اس کے سب سائنسدان دوست بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے ان لوگوں نے وہ ہتھیار بنائے کہ دنیا کا ہر ملک اسرائیل سے ڈرنے لگا۔ اسرائیلی دنیا پر کیوں حکومت کر رہے ہیں اور مسلمان کیوں زوال کا شکار ہیں؟ ایک اسرائیلی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی تربیت پانا شروع کر دیتا ہے۔ یہودی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ اپنی نسلوں کی ایسی ٹھوس تربیت کرتے ہیں کہ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کا ایجنڈا لے کر آگے بڑھتی ہے۔ کسی نسل پر بھی ان کی حکمت عملی میں خلا پیدا نہیں ہونے پاتا۔ کوئی بچہ اپنے آباء و اجداد کی حکمت عملی سے اختلاف نہیں کرتا اور یہودیوں کے منصوبے صدیوں تک بغیر کسی مشکل کے جاری رہتے ہیں۔ یہودیوں کی ایک اور خوبی جو ان کی ترقی کی ضمانت ہے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا راستہ نہیں کاٹتے، بلکہ ایک یہودی دوسرے یہودی کی مدد کرتا ہے۔ ساری دنیا کو انہوں نے سود در سود کے چکر میں پھنسایا ہوا ہے، مگر ایک یہودی جب دوسرے یہودی کو قرض دیتا ہے تو ایک پیسے کا بھی سود نہیں لیتا، چاہے کتنے عرصے میں رقم کی واپسی ہو۔ یہودی خاندان جو اسرائیل میں بستے ہیں ان میں طلاق کی شرح صرف 3% ہے، وہ بھی صرف شو بزنس وغیرہ سے وابستہ لوگوں میں۔ عام یہودی خاندانوں میں طلاق ممکن ہی نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کے لیے سب سے پہلے مضبوط خاندان ضروری ہے تاکہ بچوں کی تربیت عمدہ انداز میں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا بھر کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے طلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ مردوں کی تفریح کے لیے اتنے ذرائع پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ان کو گھر میں دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خاندان کو ایک بوجھ سمجھنے لگے ہیں جو ان کی آزادی اور تفریح کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور پھر آخر کار بچوں کی جنت اجڑ جاتی ہے۔ یہ بچے کسی چاچا ماموں کے گھر یہ سنتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں، برے باپ کی بری اولاد، اور کچھ بن نہیں پاتے۔ یہودی اپنے بچوں کو اپنی تمام مذہبی کتب اور مذہبی رسومات ازبر کرا دیتے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا کہ وہ آئیں گے تو دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، تو آج بھی وہ نہ صرف ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ ان کا بچہ بچہ دجال مسیح کی آمد کا میدان تیار کر رہا ہے۔
شام کی تباہی بھی دجال کی نشانی ہے جسے وہ دل لگا کر پورا کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی، مصر، مدینہ، عراق اور تمام عرب ممالک گریٹر اسرائیل کا وہ نقشہ ہیں جن کی فتح کے بعد ہی دجال آ سکے گا اور تمام دنیا کو یہودیوں کی جگیر بنا دے گا۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ یہودی اتنے متحد اور ذہین ہیں کہ اب بھی تمام دنیا پر بلا واسطہ انہی کا قبضہ ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور مسلمان حکمران خدا کو خوش کرنے سے زیادہ یہودیوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ جس قدر نقصان یہودی پہنچا رہے ہیں وہ ناقابل برداشت ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر عمل کریں تو ان کی سازشیں کچھ نہیں کر سکتی، اور اپنے اسلاف کے طریقے پر چلیں جس کو وہ مشعل راہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہودی اس وقت تک اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک ہم میں سے کوئی اس کا رازدار ساتھی نہ بنے، اس کے ایجنڈے کو مسلمانوں میں ترویج نہ دے۔ تو پھر غلطی کس کی ہے؟ براہ مہربانی اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل ہونا ہے۔ ان کو ایمان کی لو دیں، اس سوچ کے ساتھ ان کی تربیت نہ کریں کہ یہ بس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کسی یہودی کے ملازم بن جائیں۔ یاد رکھیں کہ مرضی تو پھر ساری زندگی میں باس ہی کی چلتی ہے، ملازم کی نہیں۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غالب کرے، آمین ثم آمین۔